صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ علماء کرام کی معاشی زندگی یا آمد اور خرچ کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ صرف علماء ہی نہیں بلکہ عام انسانوں کے لیے طرز معیشت، کمانے اور خرچ کرنے کے کیا اصول اسلام نے دیے ہیں؟ اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث واقعی جوامع الکلم میں سے ہے کہ ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، قلیل یکفیک خیر من کثیر یلہیک۔ وہ تھوڑا سا مال جو تیرے لیے کافی ہو جائے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے۔ یہ پکی بات ہے کہ خدام دین کو شیطان آئندہ کی موہوم ضروریات کو لے کر یا انجانے بے وجہ اندیشے خطرات کو لے کر فقیری سے ڈراتے رہتا ہے۔ اس لیے قناعت کے بغیر تو کسی کی زندگی نہیں ہے۔ ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کے دیے پر راضی ہو جا، سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا۔ دنیا میں 3 قسم کے انسان ہیں۔ ایک انسان تو وہ ہے جس کی آمدنی 1000 روپیے ہے، خرچ 1500 روپیے ہے اور خواہشات 10,000 کی ہیں۔ اس شخص کی بے چینیاں، اس شخص کی راتوں کی بے قراری، محرومی کا بے وجہ احساس اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی آمدنی 1000 روپیے ہے اور خرچ بھی 1000 روپیے ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے زیادہ پریشانی تو نہیں ہے لیکن مکمل راحت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آمدنی بھی 1000 ہے، خرچ بھی 1000 ہے۔ لیکن تیسرا طبقہ سب سے زیادہ پرسکون باعزت زندگی گزارتا ہے، جس کی آمدنی 1000 ہو اور اس کا خرچ 800 روپیے ہو۔ بیماریوں، زچگیوں، مکان کی تعمیر، بیٹیوں کا نکاح، ماں باپ کی خدمت، بہنوں کی امداد، کار خیر میں حصہ لینا، اس قسم کے 10 کام ہو سکتے ہیں اگر آمدنی 1000 روپیے ہو اور خرچ 800 روپیے ہو۔ زمانے طالب علمی سے چونکہ اتنا سلیقہ نہیں ہوتا ہے عام طور پر طلبہ میں، تو مسجد اور مدرسے سے وابستگی کے بعد بھی اسی قسم کی کیفیت رہتی ہے۔ مہنگی شادی کر لی، چٹھیاں ڈال کر، قرض لے کر، چچا ماموں کے احسان کے تلے، کبھی مسجد کمیٹی کے چندے کی بنیاد پر
اہل خیر حضرات کی حصے داری کی بنیاد پر۔ ابھی نکاح کا قرض ہی ادا نہیں ہوا کہ بیوی امید سے ہے، پھر ڈیلیوری کے اخراجات، اور درمیان میں کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، والد کی طبیعت خراب ہو گئے، والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، یہ بیچارہ بھی جو 1000 روپے آمدنی ہے، 1000 روپے خرچے ہے، بڑی تکلیف میں پڑ جاتا ہے، ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، رسوائی جھیلنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ شخص جس کی آمدنی 1000 ہو اور خرچ 800 روپے ہو، بچت کچھ نہ کچھ رہتی ہے۔ نکاح بھی سادگی سے کر لیا گیا، زندگی بھی اسراف میں نہیں لگائی گئی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ضروریات کی تعریف کی ہے، جس کے بغیر ضرر ہو۔ معاشی نظام صحیح مرتب کرنا چاہیے، ہمیں فاقے نہیں آئیں گے، بھوکمری نہیں آئے گی، چولہا نہیں بجھے گا، ہمارے کوئی تقوی اور عزیمت کے اتنے اونچے مقامات نہیں ہیں، قبولیت کے وہ درجات نہیں ہیں۔ اب تھوڑی بہت اہل دنیا کے مقابلے میں پسماندگی ہی مجاہدہ ہے۔ ایک اور بات جو فضلاء کے سامنے ہونا چاہیے کہ واقعی انگریزی زبان ضرورت ہے۔ انگریزی زبان میں اسلام کی دعوت یہ بھی ابھرتا ہوا تقاضا ہے۔ انگریزی زبان دنیا کے اچھے خاصے حصے میں بولی جاتی ہے۔ انگریزی زبان میں آج کل ریسرچ کی مقدار زیادہ ہے۔ انگریزی زبان کی بدولت زیادہ طبقے سے مخاطب ہو سکتا ہوں، ضروریات کے پورا کرنے میں سہولت ہوتی ہے ایئرپورٹ وغیرہ پہ۔ اور انگریزی زبان جیسا سیکھنا چاہیے تھا دوران طالب علمی، یا تو نصاب میں داخل ہی نہیں تھی اور انگریزی زبان، یا نصاب میں داخل تھی لیکن میں نے خاطر خواہ دلچسپی نہیں لی۔ یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ انگریزی زبان ضرور سیکھنا چاہیے، لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ انگریزی تہذیب کو اپنا لیا جائے۔ علی گڑھ جامعہ ملیہ میں داخلے کے بعد داڑیاں چھوٹی ہو جائیں، کرتے پیجامے بدل جائیں، تشخص کو کھو دیا جائے، مدرسوں کا مذاق اڑایا جائے، انگریزی زبان پر فخر کیا جائے، پھر مسجد اور مدرسے کی خدمت سے وابستگی میں اپنی توہین سمجھنے لگ جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل ہرگز مناسب نہیں ہے۔ زبان ایک وسیلہ ہے، اور ہرگز یہ وسیلہ مقصد پر فوقیت نہیں پا سکتا ہے۔ ضرورت اور دعوت دین کا وسیلہ ہے، تو فکر بھی تو بلند ہونی چاہیے، مطالعہ بھی تو وسیع ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ بھی تو ہو سیرت پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات، آپ کو پتہ بھی تو ہو مستشرقین نے کیا کیا اعتراضات کیے ہیں، آپ کو پتہ بھی تو ہو کہ مغربی تہذیب کے نقصانات اور تباہ کاریاں کیا ہے۔ محض انگریزی زبان کی وجہ سے، فکر کی پختگی کے بغیر، محض انگریزی زبان کی وجہ سے، مطالعے کی وسعت کے بغیر، محض انگریزی زبان کی وجہ سے باہمی تعلقات کا ہنر نہ ہونے کے باوجود آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر اس چھوٹی نیت کا شکار ہو چکے ہیں آپ کہ انگریزی زبان مجھے حاصل کرنا ہے، کسی آئی ٹی کمپنی میں ملازمت کرنا ہے، کسی گوگل میں، کسی فیس بک میں ٹرانسلیشن کا کام کرنا ہے، تو ذریعہ معاش آپ بنانا چاہتے ہیں، ذریعہ دعوت آپ نہیں بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک جائز مقصد ہے، لیکن ترجیحی مقصد نہیں ہے۔ یہ بھی ایک جائز مقصد ہے لیکن اعلیٰ قسم کا مقصد نہیں ہے۔ یہ بھی ایک جائز مقصد ہے، اور ایسے بہت سے دنیا میں انسان ہیں جو اس انگریزی زبان کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھ میں اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا۔ مقامی زبانوں میں کام
اس وقت کی ترجیحات میں سے ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو برما میں تقریریں کی، حضرت علی میاں نے بنگلہ دیش میں جو تقریریں کی، سیرت کو دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی، کہ انبیاء علیہ السلام کیسے لسان قوم میں مخاطب ہوتے ہیں۔ مقامی زبانوں میں دعوت اسلام کا لٹریچر ہونا چاہیے۔ آسام کا ہے تو آسامی زبان، بنگال کا ہے تو بنگالی زبان، گجراتی زبان، تیلگو کی زبان، کیرلا اور تامل کی زبان، ان زبانوں کے اندر عبور کا ہونا، اس کو اپنی معلومات کے نقل کرنے کے لیے ذریعہ بنا سکنا علماء کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اور مقامی زبان کے نہ سیکھنے کی وجہ سے آدمی اپنے اہل وطن، اہل صوبہ، اہل ضلع سے الگ تھلگ بچھڑے پن کی زندگی گزارتا ہے، معافی ضمیر پہنچا نہیں پاتا ہے، درد کا اظہار کر نہیں پاتا ہے۔ جیسے تدریس کے کام کا غلبہ ہے، جمعیت کے کام کا شوق ہے، کسی قدر رفاہی کاموں میں دلچسپی ہے، مضامین لکھے جا رہے ہیں، ان سب کے ساتھ ان سب کی پوری اہمیت مانتے ہوئے ترجیحی تقاضا ہے کہ مقامی زبانوں کو سیکھ کر اس پر تقریر اور تحریر کے ذریعے سے اپنوں اور غیروں میں کام کیا جائے۔ پیام انسانیت کا میدان، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بابری مسجد کی شہادت اور اس ملک میں ہونے والے ہزاروں فسادات اور پھر فرقہ پرست تنظیموں کی سازشیں اور منصوبے، دعوت دین کے تقاضوں کی بنیاد پر حضرت نے یہ سوچا تھا کہ پیام انسانیت کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے انسانیت کی عنوان پر ہندو بھائیوں کو جوڑا جائے اور پھر اس کے بعد انسانیت سے اسلامیت کی طرف ان کو لایا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کام بہت نازک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وحدت حق کی دعوت وحدت ادیان کی طرف لے جائے، بجائے یہ کہ آدمی یہ کہے کہ اسلام کی طرف آؤ، یہ کہنے لگ جائے کہ سب کی منزل ایک ہی ہے، سب ایک ہی ہیں ہم لوگ۔ یہ وحدت ادیان کی گمراہی کی طرف نہ جائے، وحدت حق کی دعوت اس پر غالب رہے۔ پیام انسانیت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مذہبی رواداری کی فکر میں ہم مشرکانہ حرکتیں کرنے لگ جائیں، کافرانہ اقدامات کرنے لگ جائیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پیام انسانیت کی فکر میں کہیں سیاسی محاذ ہم کھول دیں، پیام انسانیت کی وجہ سے ہم ان کے ہندوانہ رسومات و تہوارات میں حصہ لینے لگ جائیں۔ پیام انسانیت کا کام ہو یا غیر مسلموں میں دعوت کا کام ہو، سیکھنے کی چیزیں، جیسے گشت کو سیکھنا پڑتا ہے، تبلیغ میں بیان کو سیکھنا پڑتا ہے، کون سی بات کس وقت کی جاتی ہے، انداز تعبیر کیا ہو، اس سے زیادہ نزاکت ہے اس کام کے اندر۔ ہم اہل علم کے سامنے، ہم طلباء کے سامنے یہ میدان ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کیسے کیسے فتنے ابل رہے ہیں۔ بہت سے فتنوں پر کام ہو چکا، صدیق دیندار کا فتنہ ہمارے شہر حیدرآباد میں، شکیلیت کا فتنہ پورے ملک میں، اپنے آپ کو مدعی مہدویت اور مسیحیت کا دعویٰ کرنے والا شخص، گوہر شاہی کا فتنہ آن لائن رابطے کے ذریعے سے بنگلور اور گلبرگہ کے اندر کیسا پھیلتا جا رہا ہے، غامدی کا فتنہ، غامدی افکار سے عصری تعلیم یافتہ کتنا متاثر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اہل حدیث، یہ تحفظ ختم نبوت کا کام، فرق ضالہ کی تردید کا کام، اس کے لیے مواد، اس کے لیے مراجع، اس کے لیے فریق مخالف کی کتابیں، اس کے لیے مناظرے کے اصول، اس کی عملی مشق، فرق ضالہ کی ذہنیت اور ان کے دلائل کی کمزوریاں، عوام کو گمراہ کرنے کے انداز اور ان گمراہ فرقوں کے رہنے کے مقامات، کتنی محنت کرنا پڑتا ہے ان کی شادیوں کے لیے، کتنی محنت کرنا پڑتا ہے ان کے اپنے سماج سے کٹنے کے بعد معاشی نظام بنانا، ان کے لیے ملازمت کا انتظام کرنا، دکان ڈال کر دینا۔ یہ بہت بڑا کاز ہے، یہ بہت بڑا محاذ ہے جس میں اہل علم کی بڑی تعداد کو لگنا چاہیے۔
زمینی کام اور افرادی کام بڑی چیز ہے. ہر آدمی چھوٹا سا یوٹیوب پر چینل بنانا چاہتا ہے. پڑوسی محلے والے سے بات نہیں کرتا, پڑوسی گھر والے سے بات نہیں کرتا, اور یوٹیوب چینل کے اوپر چند ویورز ہوں اور چند چاہنے والے ہوں تو حقیقی میدان کو چھوڑ کر وہ صرف چینل بنانے کو ہی اپنی خدمت سمجھ رہا ہے. اس بات کی احتیاط بہت کم لوگوں کے پاس ہے کہ جو یہ چاہتے ہوں کہ میڈیا پر میں ایسا کام نہ کروں جو میری سطح سے بہت اونچا ہے, میں میڈیا پر ایسا کوئی کام نہ کروں کہ افکار میں شذوذ کی وجہ سے, جمہور سے انحراف کی وجہ سے کہیں امت فتنے میں نہ پڑ جائے. میڈیا پر آنے والے بہت کم علماء کو یہ احساس ہے کہ اس موضوع پر دیگر علماء بہترین انداز میں کام کر چکے ہیں, میرے حلقے احباب کو بھی وہ لنک دے دینا کافی ہے, مجھے اس پر مزید صلاحیتیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. محض شوق کی تسکین ہے, محض اپنی شخصیت کا اظہار ہے, علم کی اشاعت مقصود نہیں ہے. حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اسلام کیا ہے کتاب لکھ رہے تھے, ایک ایک رکشہ چلانے والے کو بلاتے اور بلا کر سناتے, سمجھ میں آیا؟ ہاں سمجھ میں آ گیا حضرت. تو پھر وہ اس پیج کو باقی رکھتے, اور اگر وہ یہ کہتا کہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ کاغذ پھاڑ کر دوبارہ لکھا کرتے تھے. اور یہ فرماتے علم کا اظہار مقصود نہیں ہے, علم کی اشاعت مقصود ہے. ایک عجیب طریقہ ہو چکا ہے. ہر ملک کی فضا الگ ہوتی ہے, ہر علاقے کا ماحول الگ ہوتا ہے, سردی گرمی کے کپڑے الگ ہوتے ہیں, سردی گرمی کے علاقوں کے کھانے الگ ہوتے ہیں, پھل الگ ہوتے ہیں. عجیب بات ہے, لوگ پاکستان کے مقرروں کو ہندوستان میں پیش کرتے ہیں اور وہاں کے خاص ماحول میں کی گئی تقریریں, وہاں کے خاص پس منظر میں بتایا گیا مسئلہ, وہاں پر خاص موقع پر پیش کی گئی تحریر کو یہاں پر استدلال کیا جاتا ہے. سوچنا چاہیے, آم کا موسم ہے, آدمی خربوزہ پیش کر دے, یہ بے محل کی جانے والی حرکتیں ہیں. اپنے علاقے کے اکابر, اپنے علاقے کے اکابر کا منشا, ان کا رجحان, ان کا زاویہ نظر یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے پڑوس کے پرجوش مناسب اور نامناسب خطبہ اور مقررین کے مقابلے میں. پڑوس ملک کے بڑے عالم گزرے ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے استاد حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے جو خطیب جتنی محنت سے سناتا ہے لوگ اتنی محنت سے اس کو سننے کے لیے آتے ہیں, موقع ہو یا نہ ہو. اصلاحی خطبات کا فلانا بیان مجھے نقل کر دینا ہے, خطبات ذوالفقار کا فلانا خطبہ مجھے نقل کر دینا ہے, فلانی چیز میرے دکان میں ہے بیچنا ہے, چاہے موسم اس کا تقاضا کرتا ہو یا نہ ہو. موسم ہے گرمی کے تقاضوں کا, گرمی کے لباس کا, اور آدمی لا کر کھدر کے کپڑے بیچ رہا ہے. سردی کا موسم ہے, کھدر کے کپڑے بیچ رہا ہے, گرمی کا لباس بیچ رہا ہے. لوگوں کو ضرورت ہے محرم سے متعلق کوئی اور موضوع شروع کر دیا, لوگوں کو ضرورت ہے کوئی اور موضوع. پڑوسی ملک کے اندر عظمت صحابہ پر چل رہا ہے, اور ہمارے ملک کے اندر طلاق و نکاح کا چل رہا ہے, تو کوئی آدمی وہاں کے موسم کا عنوان یہاں پر اپنائے تو کتنی نادانی ہوگی بتائیے. حالات کے دباؤ کی وجہ سے ایک طبقہ ہمارا سیاسی میدان میں بھی قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہے, یا سیاسی میدان میں جمعیت کے ذریعے سے داخل ہونا چاہتا ہے. ضرور جمعیت ہمارے اکابر کی تنظیم ہے, پرسنل اللہ ہمارے اکابر کی تنظیم ہے, ختم نبوت ہمارے اکابر کی تنظیم ہے, لیکن ہمیں پڑھنا چاہیے کہ سیاست کتنی استغنا کے ساتھ ہوتی ہے, کتنا لیڈروں سے مفاد وصول کرنے کے جذبے سے خالی ہوتی ہے. سیاسی سرگرمیوں میں کتنا اپنے آپ کو فرائض پر باقی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, نمازیں قضا ہو جاتی ہے, ناریل پھوڑنا پڑتا ہے, پھول ڈالنے پڑتے ہیں. سیاسی میدان میں اترنے سے پہلے پڑھنا چاہیے شیخ الاسلام کی سیاسی ڈائری, پڑھنا چاہیے حفظ الرحمان سیواری کا ایک سیاسی مطالعہ, مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سیاسی مطالعہ, پڑھنا چاہیے محمد
سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، حامد غازی الانصاری نے کیا لکھا ہے، محمد اسحاق ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے، سیاسی میدان میں اس وقت تقاضا کس بات کا ہے؟ صرف کرسی کا حاصل کر لینا، صرف نالیاں بنا دینا، عام ضرورتیں پوری کر دینا؟ نہیں، اس سیاسی اقتدار کے ذریعے سے میں مظلوموں کو متحد کروں گا، ظالم کا خاتمہ کروں گا، اپنے حلقہ احباب میں دین و شریعت کی زندہ کرنے کی کوشش کروں گا، قدم قدم پر پوچھ کر چلوں گا، لیڈروں سے تعلقات رکھنے کی ایک لمٹ میں رہوں گا، سوائے خدمت کے کوئی اور جذبہ نہیں ہوگا۔ اس جذبے سے اگر کوئی ایم ایل اے بنتا ہے، ایم پی بنتا ہے، تو اسے بننا چاہیے، لیکن اسے یہ بھی جاننا چاہیے کون سی پارٹی سے الائنس کرنا درست ہے، کون سی پارٹی سے الائنس اور اتحاد کرنا درست نہیں ہے، کون سے موضوعات اٹھائے جانے چاہیے، غیر مسلم بھائیوں کو کس بنیاد پر نزدیک کیا جانا چاہیے۔ فراغت کے بعد ایک بڑی تعداد تبلیغی جماعت میں جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت ہمارے اکابر کی جماعت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر نے قدر کی نگاہوں سے دیکھا، ہزاروں انسان قربانی دے رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر میں آنے والی دینی بیداری کے اندر، دینی بیداری میں ایک بڑا حصہ تبلیغی جماعت کا ہے، لیکن ہمارا یہ تبلیغی کام عالمانہ انداز میں ہونا چاہیے، جاہلانہ طرز پر نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں دعوت، تعلیم، تزکیے میں ٹکراؤ ہو، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارا تبلیغی کام غیر مستند واقعات نہ بولے جائیں، بے بنیاد قسم کی ترغیب نہ دلائی جائے۔ علماء جب تبلیغی کام میں لگے، اعتدال بھی ہو، جامعیت بھی ہو، ہر شعبہ دین کی قدر بھی ہو، علماء سے وابستگی بھی ہو، اور ان سارے شعبہ جات کے درمیان باہمی رابطے کی فکر کی جائے۔ تبلیغی جماعت کی خانہ جنگیاں، اس کی اندرونی گروپ بندی اور ان کے درمیان حق نہ حق ہونے کا فیصلہ، ان سارے کاموں اور حرکتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تبلیغ کے موضوع سے ہٹ جانا ہے اور اپنے اصل مقصد کو اوجھل کر دینا ہے۔ تبلیغ کا مقصد دو چیزیں ہیں: ایک ایسے شخص تک جس تک کوئی آدمی نہیں پہنچ سکا، اس وقت تک اللہ کی بات کو پہنچانا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ عمومی طور پر اللہ کی بات کو پہنچانا، افرادی سطح پر کام کرنا، عمومی درجے میں دین کو شائع کرنے کی فکر کرنا۔ یہ تبلیغی کام واقعی اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، پہلے بھی بہت بڑی ضرورت تھی۔ علماء اس کی باغ ڈور کو سنبھالیں، علماء اس کے لیے قربانی دیں، علماء اس کے لیے ہفتہ واری تعلیم میں بیٹھے، علماء اس کے لیے اجتماعات میں شرکت کریں، لیکن حدود اختلاف کی رعایت کرتے ہوئے، وجوہ اتفاق کو جانتے ہوئے، مشترکہ اعمال میں ایک دوسری تنظیم کا تعاون کرتے ہوئے۔ جیسے پورے جسم کے اعضاء ہوا کرتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی غلو نہیں ہونا چاہیے، غرور میں نہیں ہونا چاہیے، مسافہ کرنے والے لوگوں کی تعداد کی وجہ سے آدمی دھوکے میں نہ پڑے۔ تبلیغی کام، غیر مسلموں میں کام کی تردید نہ ہو، تدریس کے ساتھ تبلیغ میں چلے۔ تدریس آب حیات ہے، اس کے بغیر زندگی باقی نہیں رہتی ہے انسان کی، علم میں ترقی نہیں ہوتی، عالم اور عامی ایک ہو جاتے ہیں جب تبلیغ سے لگنے کے بعد علمی تعلق نہیں رہتا کتابوں سے، جب علمی تعلق نہیں رہتا ہے مسجدوں سے۔ یہ کام ہے کہ ملک کے اندر چیریٹی کے کام بڑھائے جائیں، بہت بڑا میدان ہے، لوگ تعاون کے لیے بھی تیار ہیں۔ مدارس اگر علاقے کے اندر بقدر ضرورت موجود ہے تو علماء کو چاہیے کہ اب وہ اسلامی اسکول کھولنا شروع کریں۔ آپ جانتے ہیں اس ملک کے اندر تعلیمی پالیسی کیسی آ رہی ہے، اور دنیا بھر میں مغربی ملکوں کا نظام کیسے مسلط کر دیا گیا۔ اگر ہم نے اسکول نہیں کھولے، ہماری نسل ضائع ہو جائے گی، اور مغربی نظام کا اثر ان کی طبیعتوں پر ہوگا۔ اسکول کھولنا بہت آسان ہے، ماہرین سے رابطے میں رہے،
پہلے سے کام کرنے والوں سے پوچھ کر چلے، چھوٹے سے چھوٹے سامان خریدنے کے سلسلے میں خدمت لے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسکولوں کا کھولنا، علماء کی نسل بھی ایسے اسکولوں میں جائیں جہاں پر فراق پہنایا جاتا ہے، پنڈلیاں کھلی رکھی جاتی ہیں، سر کا بغیر خمار کے ہونا ضروری ہے۔ بھلا بتائیے ایسے اسکولوں میں پڑھانے سے کون سی رابعہ بصریہ بنے گی؟ کون سی احمد بن حنبل کی ماں بنے گی؟ کون اپنی حیا کو باقی رکھ پائے گی؟ تبلیغی کام اس طور پر کہ گھر والوں کی حق تلفی نہ ہو، اولاد کی تربیت سے لاپرواہی نہ ہو، اتنا اندھا دھن سفر نہ کرے کہ گھر والی گھر چھوڑ کے چلی جائے، اس پر گھر کے نظام کا بوجھ بن جائے، تقاضے پر تقاضا۔ القصد تبلغو، درمیانی رفتار سے چلو منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ اگر آدمی درمیانی رفتار سے نہیں چلتا تو منزل تک نہیں پہنچ پاتا، چل چل کے تھک جاتا ہے، منزل سے پہلے بھی تھک سکتا ہے، آنے سے پہلے بھی تھک سکتا ہے۔ ہمیں انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں لوگ بلائیں گے، مجھے باقاعدہ ایسا بڑا مدرسہ مل جائے، جھاڑ کے نیچے شروع کر دیجئے، کسی چھوٹے سے روم میں شروع کر دیجئے، کمال کی فکر نہ کیجئے، اپنا بس کا تو کر دیجئے، اللہ اپنی قدرت کا بتائیں گے۔ ان کے پاس دیر کتنی لگتی ہے؟ ایسے موقع پر اگر ہم بار بار مدرسے بدلنے لگ جائیں، بار بار تنظیمیں بدلنے لگ جائیں، تو نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں ہر دن نیا تجربہ کرنا پڑے گا، اور تنظیم ایک اچھے آدمی سے محروم ہو گئی، اور تنظیمیں تو قوموں کا سرمایہ ہوا کرتا ہے، قوموں کا سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ یہ فکر ہو کہ میں کسی طریقے سے اپنے علاقے کے غیر مسلم بھائیوں سے ربط، اور مسلمانوں کے لیے اسکول کا قیام، مکاتب کا میدان، دینیات کے مکاتب جو بمبئی سے چلے ہیں رفیق صاحب دودھوالا کے ذریعے سے، وہ مکاتب جو ایوب صاحب ندوی چلاتے ہیں، وہ مکاتب جو علاقائی تنظیمیں چلاتی ہیں، وہ مکاتب جو حضرت ہمارے علاقے کے اندر حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کی نگرانی میں چل رہے ہیں، ایسے مکاتب کی تعداد گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، اور اساتذہ کے لیے مناسب تنخواہیں، تھوڑے تھوڑے طلبہ ایک ایک استاد کو دیے جائیں، دیہات خالی ہیں، جمعہ پڑھانے کا میدان ہے، مکاتب کو مستحکم کرنے کا میدان ہے۔ ہم کن چیزوں کے چھننے پر رو رہے ہیں پتہ نہیں، اور کن چیزوں سے محروم ہو جانا ہمیں پریشان کر رہا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ استقامت کی دولت عطا فرما دے۔ اخلاص سے استقامت ہے، استقامت سے اخلاص ہے، اخلاص اور استقامت کا باہمی گہرا ربط ہے۔ جیسے درخت کو ایک سے چار جگہ نکال کے لگایا جائے درخت لگتا نہیں ہے، اسی طرح سے ایک آدمی جو مختلف مدرسے بدلتا رہے وہ کہیں پر کام کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ ہر آدمی مدرسہ کھولنے لگ جائے، کتنی بڑی خوش فہمی ہے۔ من قضی علی امر فقد ذبح بغیر سکین، بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا جو کوئی ذمہ دار بنایا گیا۔ ہر استاذ مدرسہ کھولنے لگ جائے گا بغیر کسی مشورے اور شرعی عذر کے، قابل قبول عذر کے، تو جو کوہنا مشق اساتذہ ہیں وہ مدرسوں سے نکل جائیں گے، مدرسے مشاق اساتذہ سے خالی ہو جائیں گے، اور صلاحیت اساتذہ کی صلاحیتیں انتظام پر لگنے لگ جائے گی۔ یہ بڑا نقصان ہے کہ ہر آدمی مدرسہ نہ کھولے بلکہ موجودہ مدارس کو مستحکم کرنے کی فکر کرے، اور موجودہ مدارس میں مواقع روزگار، مواقع تعلیم حاصل کرنے کی فکر کرے۔ اور مدرسہ کھولنا ہی ہو تو ایک مدرسے سے نکل کر دوسرا مدرسہ سامنے آدمی قائم نہ کرے۔ حضرت کشمیری سے لوگوں نے کہا حضرت دارالعلوم کے سامنے کہا دارالعلوم کھول لیں گے، لوگ تو آپ کے پاس آئیں گے پڑھنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں دارالعلوم چھوڑ کر دارالعلوم کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ حضرت کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ڈھابیل آئے، وہاں پر انہوں نے قیام اپنایا، جو بھی کام کیا ڈھابیل سے کیا،
لیکن دیوبند میں رہ کر ادارے کو نقصان پہنچانا ان کا طریقہ نہیں تھا. مدرسے بار بار نہ بدلنا، مدرسے ہر جگہ قائم نہ کرنا، جہاں ضرورت ہے وہاں مدرسہ قائم کر کے محنت کرنا. یہ کام ہے کہ آپ حاجیوں کے معلم بنیے. حاجیوں کو 3 دن 10 دن حج ہاؤس میں رکھا جاتا ہے سکھانے کی خدمت. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. ملا علی قاری کا اختصاص ہے. اور اسی طریقے سے عطا ابن ابی رباح تو مشہور تھے. عطا ابن ابی رباح جس حج میں ہو کسی اور کو حج کے مسائل بتانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی. تو حج کا معلم بننا اور حج کے میدان کے اندر قوم کی رہبری 4-5 مہینے لگ جائیں گے. فرض حج کے سلسلے میں ترغیب. ضرورت ہے کہ چھوٹے چھوٹے کورس بنائے جائیں. تاجروں کی رہبری کی جائے. تاجروں کو اسلامی تجارت کے اصول اور ضابطے بتائے جائیں. پارٹنرشپ کے اصول اور ضابطے بتائے جائیں. آسان سے آسان انداز میں جائز کاروبار کے کیا کیا عنوان ہو سکتے ہیں، کون کون سا پروڈکٹ بنایا جا سکتا ہے، کمپنی شروع کرنے سے لے کر مارکیٹنگ تک تو کون کون سے انداز ہو سکتے ہیں. اسکولوں میں کاؤنسلنگ کرنا، سرکاری شعبہ جات کے لیے طلباء کو تیار کرنا، خاص طور پر وہ علماء جو انگریزی تعلیم حاصل کر چکے ہیں. تو ان علماء کے لیے بہت آسان میدان ہے کہ 10th کے طلباء کی کاؤنسلنگ کر کے ان کے لیے ان کی مناسبت سے 10th کے بعد، ڈگری کے بعد، انجینئرنگ کے بعد ڈاکٹری اور انجینئرنگ کے علاوہ کے میدان بتلائیں کہ اس میں بھی کام کیے جا سکتے ہیں. وکلا کی رہبری، وکلا کو اسلامی قانون کے سلسلے میں اعتماد بحال کرنا اور اس کے مقابل اسلامی قانون کے مقابل مغربی قوانین کی کمزوریاں بتلانا تاکہ جرأت پیدا ہو، دلیری پیدا ہو، دوسرے نظاموں کے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کا حوصلہ ہو. عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ متعدد میدان ہیں اور یہ متعدد ایسے عنوان ہیں کہ جن میں کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. ہمیں حوصلہ شکنی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں اگر کسی مدرسے میں جگہ نہ ملے، اور ہمیں بڑی کتابیں نہ ملے تو افسوس کی ضرورت نہیں ہے. کام کیا جا سکتا ہے. زیادہ ترجیحی کام ہے جو کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کی دولت عطا فرمائے. آپ حضرات کو بھی عمل و استقامت کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.